سنائیں کوئی ایک ساتھی سبق سنا دیں تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ یرمون المحصنات جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر جی ثم لم یأتوا پھر نہیں لے کے آتے بأربعۃ شہداء 4 گواہ فجلدوہم 80 جلدہ پس کوڑے لگو ان کو 80 جلدتاً کوڑے ولا تقبلوا اور نہیں نہ قبول کی جائے لہم ان کی نہ قبول کرو ولا تقبلوا اور نہ قبول کرو ان کی لہم ان کی شہادتاً گواہی ابداً ہمیشہ ہاں واولئک هم الفاسقون اور یہی لوگ ہیں فاسقوں میں سے۔ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ چلو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ والذین اور وہ لوگ یرمون المحصناتی جو الزام لگاتے ہیں تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، اور اس سے مراد مرد بھی ہیں، مردوں پر لگائیں یا عورتوں پر لگائیں، لیکن یہاں پر مراد عورتیں ہیں کیونکہ زنا کی اکثر تہمت عورتوں پر لگتی۔ ثم پھر لم یأتوا نہ لے آئیں بأربعۃ شہداء 4 گواہ فجلدوہم تو تم ان کو کوڑے مارو 80 جلدتاً 80 کوڑے ولا تقبلوا لہم اور نہ تم قبول کرو ان کی شہادتاً کوئی بھی گواہی ابداً کبھی بھی وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم الفاسقون نافرمان فاسق لوگ۔ اگلی آیت نمبر 5 آپ پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ ایک بار پھر پڑھیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ زنا کی تہمت کی بات چل رہی ہے پچھلی 4 آیات میں، یعنی کہ جو لوگ کسی پر زنا کی تہمت لگا ان کو سزا بھی مل جائے، 80 کوڑے بھی لگ جائیں، ان کی گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی اور ان کا اور فاسق بھی قرار کر دے دیے گئے وہ لوگ، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ قاضی نے فیصلہ کیا، ان کو 80 کوڑے بھی لگے اور ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جا رہی اور وہ فاسق لوگ بھی ہیں، تو اس فسوق کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے معاملے میں وہ کیا ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ اب اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کر لیا؟ توبہ کر لی۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس گڑ گڑائے، توبہ کی، پکی سچی توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی کہ ان کی اصلاح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کر دی ہے؟ توبہ کر لی ہے۔ پکی سچی توبہ کریں اور آئندہ کسی کے اوپر الزام بھی نہ لگائیں، نہ یہ الزام والی زنا والی باتیں معاشرے میں پھیلائیں، جو پرانی باتیں انہوں نے سن رکھی ہیں وہ دوسروں تک نہ پہنچائیں، بھی فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، ان دونوں کا کیا چکر چل رہا ہے۔ اپنے اس کام سے اپنی اصلاح کر لیں، لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ بھئی یہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اب یہ گندی باتیں لوگوں کے ساتھ نہیں پھیلا رہا۔ تو یہ اصلاح کا تعلق ہے توبہ کے ساتھ، صرف توبہ ہی کی ہے نہیں، اپنی اصلاح بھی کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہو، توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے
اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیتا اپنی گزشتہ زندگی کی گناہوں کی، اور آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور کوشش بھی کرتا ہے، پابندی بھی کرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کی کوشش نہ کرے، ایسی جگہوں سے بچے جہاں وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے بچے جن کے ساتھ مل کر وہ اس طرح کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرے، اس کا مطلب اصلاح ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، اس پر رحم بھی کرے گا۔ تو اب یہ آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا، الا الذین، مگر وہ لوگ، الا کا معنی ہوتا ہے سوائے، مگر، الذین لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، تابا یا توبو کا معنی جمع کا صیغہ ہے، تابا سے تابو، توبہ کر لی جنہوں نے، من بعد ذالک، اس کام کے بعد جو تہمت لگانے والا، الزام تراشی والا کام تھا، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بے حد بخشنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر تو اتفاق ہو گیا کہ بڑے سے بڑا تہمت لگانے والا اس کی معافی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اور جو 3 سزائیں تھیں نا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو، 80 کوڑے لگ گئے اور وہ فاسق ہو گئے، جب انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ فاسق نہیں ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اب وہ فاسق، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی تو اس کا مطلب ہے اس کا فسق کا الزام، فسق کا جو اس کے اوپر لگا ہوا تھا، دبا لگا ہوا تھا، وہ ہٹ گیا، اب یہ فاسق نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو، تو کیا توبہ کرنے والے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا جو سبب ہے وہ لفظ ابدا سے ہے، پچھلی آیت پر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ابداً، ابداً کا معنی ہے ہمیشہ یا کبھی بھی، جس طرح آپ نے معنی کیا ہمیشہ، کبھی بھی اس کا معنی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ لفظ ابدا آ گیا ہے، اب انہوں نے توبہ کر لی، یہ فاسق نہیں ہے، لیکن ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ علماء ہے۔ بعض علماء نے اس کی 1 سال کی لمٹ بھی رکھی ہے کہ بھئی ایسا شخص جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی، 1 سال تک اس کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، 1 سال تک اس کو قاضی چیک کرے گا کہ واقعی یہ اس نے اپنی اصلاح کی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کر لیا جائے گا۔ لیکن عمومی بات یہ پتہ لگتی ہے کہ یہ ابدا کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک اس نے توبہ نہیں کی تھی، فسوق کی جو اس کی زندگی تھی، ابدا کا تعلق اس کی اس زندگی کے ساتھ ہے، جب فسق ختم ہو گیا تو ابدا بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اس نے توبہ کر کے وہ فاسق نہیں ہوگا، اب وہ تائب ہو گیا، اب وہ فاسق نہیں ہے، تو اب اس کا تعلق ختم ہو گیا تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ لیکن بہترین بات اس کے اندر یہ ہے کہ قاضی دیکھے گا، ہمارے ہاں تو آج یہ سسٹم ہے بھی نہیں نا، قاضی دیکھے گا کہ بھئی اس نے توبہ کی اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس کی گواہی قبول کرنی ہے نہیں کرنی، یہ قاضی دیکھے گا، یہ معاملات قاضی کے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کی کوئی بری بات پتہ بھی لگتی ہے تو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، آپ چھپاؤ اور اس کو بلا دیں۔ یہی تو پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ آگے ابھی اپنی بیویوں کے بارے میں بھی آئے گا کہ جو اپنی بیوی کو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے بارے میں کیا کام ہے، کیا احکامات ہیں۔ تو اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی کہا گیا تھا اگر کسی کو دیکھ لیں کہ بھئی وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں 2 آپ کے پاس آپشن ہے، ایک تو یہ کہ آپ خاموش ہو جائیں، پردہ پوشی کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ قاضی تک لے کے جانی ہے بات تو آپ کو 4 گواہ لانے ہوں گے، ورنہ آپ کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، 4 گواہ، 3 گواہ بھی ہیں، پھر بھی گواہی نہیں چلے گی، پھر بھی کوڑے لگیں گے، آپ 4 پورے ہونے چاہیے، 4 پورے ہونے چاہیے، ایک بھی کم ہو گیا قاضی جو ہے نا وہ 80 کوڑے لگا دے گا۔
خود خود ساتھ اس کے ساتھ ملا کے تین عینی شاہد ہوں گے، تین بھی ایسے ہی نہیں کہ اس کو بتا دیا اس کو بتا دیا، تین عینی شاہد ہوں گے پھر جا کے ہوگا۔ یعنی کہ یہ زنا کا معاملہ صرف دو بندوں کی آپس میں خرابی کا معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ دو لوگوں نے آپس میں زنا کیا، یہ ایک گندگی ہے ہی ہے۔ اس سے بڑی گندگی یہ کہ جب ان کی باتیں پورے معاشرے میں پھیلیں گی کہ بھئی ان دونوں نے کیا، ان دونوں نے کیا، یہ اس سے بڑی گندگی ہے۔ والذین یریدون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ فحاشی پھیلے، تو فحاشی کیسے پھیلے گی؟ جب لوگوں تک ان فحاشی کی باتیں آئیں گی، فحاشی پھیلے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قانون سخت لگا دیا کہ 4 بندے لے کے آنے پڑیں گے ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں بات اور وضاحت ہو جائے گی جو بیویوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اس کے متعلق کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لے۔ جی اگر تو وہ دیکھیں، اس کی جو دیکھنے والا جو ہے اس کے ذمے کیا ہے؟ یا تو وہ اس کی اصلاح کرے گا، اگر اصلاح خود نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ قاضی کے پاس جائے گا نا، عدالت میں جائے گا، تھانے میں جائے گا۔ تو جو تھانے میں عدالت میں جانے کے لیے اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، ورنہ وہ بات کسی کو اگر بتائے گا بھی نہ تو قاضی کے پاس جب معاملہ جائے گا قاضی اس کو پکڑ لے گا، وہ الزام کے اندر بات آئے گی اس کی۔ جی اگر وہ مان لے پھر صحیح ہے، اگر وہ مان لے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب اس نے مان لیا، اس نے جرم کا اقرار کر دیا، اب گواہوں کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب تو قاضی جانے اور یہ مجرم جانے، قاضی اس کو سزا دے گا، کیا سزا دے گا، اس کے مطابق دے گا، اپنی طرف دے گا، وہ قاضی کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا تو بری ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا وہ۔ جی وہ اس کی نیت کے اوپر ہے کہ اس نے کس نیت سے شکایت لگا۔ اگر تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگائی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے اس کی نیت کو۔ اگر اس نے اصلاح کے لیے لگائی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو سزا ملے گی، اس کی اصلاح ہو جائے، کل کو یہ گندا کام نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا کہ بھی اس نے اصلاح کا کام کیا ہے۔ جی